أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی آپ کے جو سوالات آئے ہیں ان کے مختصر جواب جو ہیں وہ میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ آج کی نشست میں مکمل ہو سکیں۔ پہلا سوال جو آیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا علماء کرام اور حفاظ کرام کو ہدیے اور نذرانے دینے جائز ہیں؟ جواب اس کا ہے کہ نہیں، علماء کو تو جائز نہیں، یہ فنکاروں اور ایکٹروں کو دینے جائز ہیں اور کھلاڑیوں کو دینے جائز ہیں اور میراثیوں کو دینے جائز ہیں اور گانے بجانے والے اور کھیلنے والے اور لوگوں کی زندگیوں کو ضائع کرنے والے ان کو دینے جائز ہیں۔ بس اس کا یہ جواب ہے۔ اگر علماء کو بھی جائز نہیں تو پھر کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک سفر پر تھے، تو دوران سفر انہوں نے ایک سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو انہوں نے اس کو دم فرمایا۔ کیا کیا؟ صحابہ میں سے کسی نے دم فرمایا، اللہ کریم نے اس کو شفا دی
تو اس کے بدلے میں صحابہ کرام نے ان سے ہدیے میں 30 بکریاں وصول کی، 30 بکریوں کا ہدیہ وصول کیا۔ وہ وصول کر کے حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ حضور کو سنایا، اس لیے کہ کچھ صحابہ ڈاؤٹ میں تھے کہ ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب حضور کو سارا واقعہ سنایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جو ان سے 30 بکریاں لیں یہ خود بھی کھاؤ اور میرا حصہ بھی اس میں سے رکھ دو۔ اور بہت سی احادیث پاک ہیں اور قرآن مجید کی دیگر بہت سی جہاں سے استدلال جو ہے وہ علماء نے فرمایا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، کوئی آج کی تو بات نہیں ہے۔ اور یہ اصلاً علماء کرام جو ہیں وہ جو وقت دیتے ہیں اصلاً یہ وقت کا بدل ہوتا ہے، جس طرح ہر کام میں وقت کا ایک بدل ہوتا ہے۔ جو گاڑی چلا رہا ہے، جو تھوک چلا رہا ہے، تھیبن چلا رہا ہے، تھرک چلا رہا ہے، جہاز اڑا رہا ہے، شپ چلا رہا ہے، کسی آفس میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی جو بھی کوئی بندہ کام کر کے جتنا وقت اس کے اوپر صرف کرتا ہے اس وقت کے لحاظ سے اس کے وقت کا ایک بدل ہوتا ہے، اس کو ہدیہ، نذرانہ، معاوضہ، تنخواہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی لفظ ہے، مختلف الفاظ جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں، یہ بات ایک ہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح باقی سب کے لیے جائز ہے اسی طرح علماء کے لیے بھی جائز ہے۔ اور جس طرح یہ ایک بڑی خاص بات ہے دور حاضر میں، وہ یہ ہے کہ جس طرح کھیلوں کے اندر اب بہت زیادہ پیسہ رکھ دیا گیا ہے، تو یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی وحی نہیں ہے، یہ جو کھیلوں کے اندر اتنا پیسہ ہے، یہ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے جو کچھ لوگ بناتے ہیں، جو پیچھے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ اب جس فیلڈ میں آپ جتنا پیسہ رکھ دیں گے نوجوان نسل اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گی، اس لیے ہر آنے والا جو ینگ جنریشن ہے اس میں سے لوگ کھلاڑی بھی بننا چاہتے ہیں، فنکار بھی بننا چاہتے ہیں، اسپورٹس میں بھی آنا چاہتے ہیں، مگر کوئی بھی بندہ دین کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ اس کی ایک بیسکلی ریزن بھی ہے، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ نوجوان نسل کی خالی بات کر رہا ہوں، جب نوجوان نسل فنکاروں کو دیکھے یا کھلاڑیوں کو دیکھے تو ان کو دیکھتی ہے کہ وہ تو لامبورجینی میں بیٹھ کے آتے ہیں، وہ تو 2014 بعد میں ختم ہوگا 2015 ماڈل میں بیٹھ کے آتے ہیں، اور جب علماء کو دیکھیں گے وہ تو موٹر سائیکل پہ آ رہے ہیں، تو کون چاہے گا کہ میں بھی اس فیلڈ کے اندر آگے جا کے انٹر ہو جاؤں؟ یہ حالت ہے، اور اس کے باوجود قوم کنفیوژن کا شکار ہے کہ علماء کو دینا بھی جائز ہے کہ نہیں، بھئی باقی جہاں پہ دے رہے وہاں پہ کیا پوزیشن ہے، اتنا بھی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کریم ہماری اصلاح فرمائے۔ دوسرا سوال اسی پیج پہ ہی ہے کہ شریعت پر عمل جو ہے وہ علماء کی رہبری کے بغیر ممکن نہیں ہے، صاف ظاہر ممکن نہیں ہے، تو کیا نفوس کے درجات میں ترقی پیر و مرشد کے بغیر ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ ایسے ہے کہ جس طرح علماء کرام کی رہبری اور ان کی رہنمائی اور ان کے ساتھ رابطہ کیے بغیر علم دین پر چلنا پاسبل نہیں ہے، یہ میرے تو خیال میں سوال کے اندر ہی جواب بھی موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ روحانی ترقی جو ہے وہ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مرشد کا ہونا لازم ہے، ایسے مرشد کا جو کہ خود صاحب سلسلہ ہو، جو کہ خود صاحب سلسلہ ہو۔ بغیر مرشد کے بھی ٹرائی کی جا سکتی ہے، مگر اس میں خطرات بہت زیادہ ہیں، اس میں خطرات ہیں، اور ہم نے اپنی زندگی میں میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو، ان کی ہسٹری پڑھی ہے، وہ لوگ بعض فیلڈ میں بہت کامیاب ہوئے، مگر جب یہ روحانی مدارج کی طرف آئے تو اس مقام پر آ کے وہ لوگ گمراہ ہو گئے، اور ایسے فتنوں کا شکار ہوئے کہ یقیناً اگر ان کا کوئی مرشد کامل ہوتا تو ان کی رہنمائی فرما دیتا۔ سو کیا تو جا سکتا ہے، مگر یہ مشکل مرحلہ ہے اور خطرناک ایک کام ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے میرے پاس ایک شخص آئے، میں آپ کو کوئی مثال دیتا ہوں، تو وہ میرے پاس آئے تو وہ کہنے لگے شاہ صاحب کیا میں فلاں وظیفہ کر لوں؟ میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ وظیفہ کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے کہا فلاں ٹی وی چینل پہ آیا تھا تو وہاں سے میں نے لیا۔ ساتھ وہ خود ہی بتانے لگے کہ میں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ وہ مختلف وظائف
بتاتے رہتے ہیں تو میں اس کے مطابق کئی وظیفے کرتا ہوں. تو اس وقت بھی جس کنڈیشن میں وہ بندہ میرے پاس آیا تھا اس وقت بھی اس کو سخت بخار تھا. میں ان کا سارے وظائف چھوڑ رہا ہوں. ہمارا سب سے بہترین حال یہ ہے. اب ایسے جو ہے وہ یعنی ایسے بھی ہے اب کہ لوگ ٹیلی ویژن اسٹیشن سے کوئی بات سنتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے آپ کو علمی ایک بات بتاؤں, یہ بڑے پتہ کی بات ہے. احادیث کی کتاب میں جب آپ ان کتب احادیث کو پڑھتے ہیں تو کئی احادیث ایسی ہیں جو حضور کے فرمان ہیں اور ان میں حضور نے مختلف بیماریوں کا علاج تجویز فرمایا ہے. مگر آپ اس کے بعد علماء بھی وہ جو محدثین قسم کے علماء ہیں, میں عام جب بھی میں علماء کہتا ہوں تو آپ سمجھیں میں خطباء کی اور عام مبلغین کی نہیں بات کر رہا ہوتا. محدثین کی سطح کے جو علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کو پڑھ کے کوئی شخص عام اس کے اوپر عمل نہ کرے. یہ بات یاد رکھیے. آپ پڑھتے ہیں نا احادیث سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ کئی بیماریوں کا علاج ہے وہ آقا دو جہاں کی زبان اقدس سے وہ جاری ہوا ہے. وہ احادیث جو ہیں وہ احادیث کی کتب میں تو قیامت تک رہیں گی مگر ہر بندہ ان کے اوپر مینگانگ عمل نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں یہ ڈور تھوڑا سا کھول دے تاکہ یہ ساؤنڈ جو ہے نا یہ خراب نہ کرے, یہ تھوڑا سا کھول دیں اس کو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں کوئی شخص مثلا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس نے اپنی کوئی تکلیف اور پرابلم آپ کی بارگاہ میں عرض کی تو اس میں جو حضور نے اس کو علاج بتایا اس میں اس شخص کو جو علاج چاہیے تھا اس میں اس کی ذاتی طبیعت کا دخل بھی موجود ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا اندازہ فرمانا کہ مکہ و مدینہ کا ماحول کیا ہے, اس کی گرمی اور سردی بھی موجود ہے. پھر موسم بہار خزاں گرمی اور سردی کا بھی اس کے اندر ہے. یعنی وہ سارے ایلیمنٹس کے بعد صاحب زادے حضور نے اسے کوئی علاج اس کا بتایا. اب ایک شدید گرم علاقے کے اندر ایک علاج کسی کو بتا دیا جائے تو وہ شدید سرد علاقے میں وہ علاج کیا نہیں جا سکتا. اب بات انڈرسٹینڈ ہو گئے. اس لیے علماء نے منع فرمایا کہ وہ ریکارڈ میں تو قیامت تک رہے گا لیکن ہر شخص ان کو پڑھ کے میڈیسن وہ لے کے کھانی نہ شروع کر دے, اس لیے کہ پاسبل ہے کہ جس شخص کو حضور نے علاج بتایا تھا اس کی جسمانی کیفیت اور ہو. پھر مدینہ منورہ کا یا مکہ معظمہ کا جو ماحول ہے وہ مثلا ان علاقوں کی نسبت تو بڑا گرم ہے اور ایک ہی میڈیسن گرم علاقے میں لے تو اس کا رزلٹ اور ہے, ٹھنڈے علاقے میں لے تو اس کا رزلٹ اور ہے. اس لیے اگر بندہ بیمار ہو تو ان احادیث طیبات پر اس طرح ظاہراً عمل نہ کرے بلکہ حضور کی سنت سمجھ کے کسی ڈاکٹر اور لیگے کے پاس جائے تاکہ وہ تجویز کرے کہ اس جسم کو کون سی میڈیسن چاہیے ہے. اب بات کو سمجھ آ گئی. بالکل اسی طرح روحانی وظائف جو ہیں یا روحانی ترقی جو ہے یا نفوس کے درجات میں بڑھنا جو ہے وہ بندہ میڈیسن لے تو سکتا ہے خود بھی مگر اس میں خطرات زیادہ ہیں. اس میں خطرات زیادہ ہیں اور بعض اوقات ایسے انکشافات ہوتے ہیں جس سے بندے کے گمراہی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جیسے ایک مقام ہے یہ بڑا معروف مقام ہے جو حضور شیخ المشائخ شہنشاہ ولایت حضور پیر سید عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کا بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ کہیں پر سفر کر رہے تھے یا عالم کشف میں تھے کہ آپ کو ایک نور آسمان پہ نظر آیا. جو نور نظر آیا تو اس نور سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں, تو نے میری اتنی عبادت کی ہے کہ آج کے بعد میں تجھ پر نماز کو مکمل طور پر بین کرتا ہوں. کیا تمہیں نماز کی حاجت نہیں رہی؟ اب تمہیں نماز کی ضرورت نہیں رہی. جب حضور غوث العظم علیہ رحمت نے اس نور سے ایسی آوازیں سنی تو آپ اسی وقت سمجھ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری عمر امام الانبیاء نے نمازیں پڑھی تو حضور کی طرف سے ایسی وحی کوئی نہیں آئی. تو جب امام الانبیاء کے ایسا پیغام کوئی نہیں آیا تو عبد القادر تو کس بات میں ہے کہ تیرے متعلق ایسا خیال آ جائے گا. حضور سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمت حضور غوث العظم نے اسی وقت جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھی لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھا تو وہ نور جو تھا ختم ہو کے تو ایک بادل کی صورت میں اڑا. سیاہ بادل کی صورت میں جب اڑا تو پھر اس سے آواز آئی. اس نے کہا عبد القادر میں شیطان تھا
اور شیطان ہوں اور نور کی شکل میں تیرے لیے ظاہر ہوا تھا صرف اس لیے کہ تجھے گمراہ کر دوں. اور یاد رکھو کہ میں نے اس سے پہلے مقام ولایت پر پہنچے ہوئے 70 افراد کو گمراہ کر چکا ہوں. 70 افراد جو مقام ولایت پہ پہنچے میں ان کو گمراہ کر چکا ہوں صرف اس وجہ سے کہ ان کو میں نے بتا دیا کہ اب تمہیں عبادت کی تو ضرورت کوئی نہیں, اب تمہیں روزوں کی ضرورت کوئی نہیں, اب تمہیں نمازوں کی حاجت کوئی نہیں. تو وہ لوگ گمراہ ہو گئے. ہاں تجھے تیرے علم نے بچا لیا. حضور غوث العظم کی روحانیت پھر اللہ کے فضل سے کام کر گئی. آپ نے فرمایا ظالم جاتے ہوئے پھر مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, میرے مولا کے فضل نے بچا لیا. سو یہ راستہ اتنا آسان نہیں, اس لیے مرشد ہو تو اس کے ذریعے سے وہ منازل طے کی جائیں تو یہ راستہ سب سے زیادہ بہتر ہے. نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو کیا اس کی قبر پکی کرنی چاہیے؟ قبر کا پکا کرنا جو ہے یہ ہر شخص کی قبر کا پکا کرنا درست نہیں ہے, جو میں سمجھا قرآن و حدیث کی روشنی میں اور مختلف احادیث کی روشنی میں. قبر کا کچا بنانا جو ہے یہ زیادہ افضل ہے, اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ قبر کو پکا بھی کرے تو اس میں بھی فقہا نے جو کنڈیشن لگائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے درمیان والا جو حصہ ہوتا ہے قبر کا وہ لازمی طور پر کچا رہنا چاہیے, وہ لازمی طور پر کچا رہنا چاہیے. یعنی اس میں نظر آتا رہے کہ یہ قبر مٹی سے ہی بنی تھی, پتھر سے یا اینٹ سے نہیں بنی تھی. پھر قبر کے اندر جو قبر کا حصہ ہوتا ہے, قبر کے اس حصے میں تو پکی اینٹ لگانا بھی منع ہے, یعنی جس کو ایکچولی قبر کہتے ہیں. اوپر تو وہ بن گیا وہ حصہ قبر کا, لیکن قبر کے اندر جو جگہ زمین کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر کچی اینٹ لگائی جا سکتی ہے, پکی اینٹ بھی نہیں لگائی جا سکتی, اس سے بھی منع فرمایا گیا. اب اگر ضرورت ہو, اب ضرورت کیا ہے قبر کو پکی اور پختہ کرنے کی, اس میں اب چونکہ ورلڈ وائڈ تھوڑے سے مسائل بنتے ہیں تو اس کی 2-3 حالتیں ہیں, وہ میں عرض کر دیتا ہوں. قبر کو پکی کرنے کی اصل ضرورت کیا ہے؟ اصلاً بیسکلی طور پر قبر کو پکا کرنا اس کی کوئی حاجت اور ضرورت دینی اور شرعی نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی دنیا سے جانے والا اس طرح کا شخص ہو کہ جس کے نشان کو باقی رکھنا لازمی ہو, جس کے نشان کو باقی رکھنا لازمی ہو. یہ مسئلہ سن کر کوئی اب اس کی کوئی دوسری جہت نہ آپ لے جائیں, لیکن میں جو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں, یعنی اس کی قبر کا نشان باقی رکھنا لازم ہے کہ جس کو دیکھ کر آنے والی کوئی جنریشن جو ہے وہ اس سے کوئی سبق حاصل کر سکے, اس سے کوئی رہنمائی لے سکے, اس کو کوئی پتہ چل سکے کہ یہ وہ شخص تھا جس نے تاریخ میں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی فرما برداری کی. اس کے علاوہ یہ کوئی اتنا مستحسن یا اتنا مستحب عمل نہیں ہے کہ یہ ہر قبر کے ساتھ کیا جائے. یہ جو اب موجودہ دور میں آپ آ جائیں, اس کا ابھی کچھ کر سکے تو معمولی سا پھر آواز اس کا کم کر دیں, پھر کسی اور سے انتہائی معمولی سا 19-20 کا فرق ہوتا ہے. اب اس کی آپ ایک جیسے آپ یوں سمجھیں بالفرض اگر دنیا میں ہر شخص جو بھی فوت ہوا بس ٹھیک اس کی قبر کو پکا کرنے کا فارمولہ دے دیں کہ ہر شخص کی قبر کو پکا پختہ کر دیں, اور آپ اندازہ فرما لیں اگر 50 سال تک اس بات پہ عمل ہو جائے تو دنیا میں جو زندہ انسان موجود ہیں شاید ان کے رہنے کے لیے جگہ کوئی نہ بچے. یہ پاسبلٹیز میں سے اس شخص کا نشان رکھا جائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا وصال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر کے سرہانے ایک پتھر رکھا اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا میں اپنے بھائی عثمان کی قبر کے سرہانے پہ علامت مقرر کر رہا ہوں.
100 قبور پر علامت مقرر کرنا بھی جائز ہے کہ یہ کس کی قبر ہے۔ میں اس چیز کی بیان کر رہا ہوں کہ اگر قبریں ساری پختہ بنا دی جائیں اور پکی بنا دی جائیں، پکی قبر اس کی جائے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ایسی زندگی گزاری ہو کہ جس کا نشان کچھ عرصہ تک آنے والی جنریشن کے سامنے رہے اور ان کو بتا دیا جائے اس جگہ پہ وہ شخص لیٹا ہے جس نے ساری عمر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر گزاری ہے۔ اب چوروں اور ڈاکوں اور بدکاروں کی قبریں تو پکی نہیں کی جائیں، ان کے نشان رکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک تو اس کا یہ پہلو، ایک اس کا دوسرا پہلو ہے جو دور حاضر میں ہے، اور یہ بڑا دردناک پہلو ہے۔ جب انسان خباثت پہ اترتا ہے اور بے حیائی پہ اترتا ہے، پھر اس کی کوئی حد نہیں رہ جاتی کہ اس نے کہاں تک نیچے اترنا ہے۔ اب اس دور میں آج جس میں ہم موجود ہیں، اب حالت یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جو شاید شیطان نے بھی کبھی وہ بات نہ سوچی، جو قبروں کے ساتھ اب وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اب حالت یہ کہ ہر دوسرے چوتھے مہینے کوئی نہ کوئی سکینڈل آ جاتا ہے کہ فلاں قبرستان میں جس دن مردے کو دفن کیا جاتا ہے میت کو، اسی رات کو آ کے لوگ نکال لیتے ہیں اور اس کے اعضاء کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اب حالت یہ ہوگی، اب 1 یا 2 دن میں جو بندہ جو میت جو ہے وہ قبر کے اندر رکھی جاتی ہے، اس کے اعضاء تک نکال کے بیچ دیے جاتے ہیں، گردے بیچ دیے جاتے ہیں، باقی اعضاء اس کے نکال لیے جاتے ہیں، ان کی پھر بولیاں لگتی ہیں، پھر میتیں جو ہیں وہ ان کی تھلود لگ جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے جب حالات ہو جائیں تو پھر آپ اندازہ فرما لیں، کبھی آپ کو ایسی خبریں سننے کو ملیں گی، اللہ کی معافی عطا فرمائے، کہ کچھ لوگوں کو زمین میں دفن کیا گیا تو اس حالت میں بھی اللہ کی معافی عطا فرمائے، اس حالت میں بھی لوگوں کی عزت محفوظ نہ رہ سکے۔ اب یہ حالت ہو گئی۔ کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں معاذ اللہ جو چھوٹے بچے وصال کر جاتے ہیں اور ان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو ان کی باڈیاں نکال کر ان کا گوشت کھانے والے لوگ موجود ہیں۔ اب ایسی حالت ہے، اب سنیں پڑھیں اور دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ انسانوں کا معاشرہ؟ بدترین حیوان بھی ایسا نہیں کرتا کہ کسی قبر کو کھول کے وہاں سے مردے کو کھانے والا۔ اب جب انسانی گوشت انسان کھانے لگ جائیں، جب قبر کے اندر میت کی عزت محفوظ نہ رہ سکے، جب جو باڈیز ہیں جو میتیں ہیں ان کے کاروبار شروع ہو جائیں اور وہ سارا کچھ ایک اسلامی جمہوریہ میں ہو رہا ہو، تو اس میں ہم یہ امبفالے کرتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں اگر اس قسم کی کوئی سچویشن موجود ہو تو لواحقین کے ذمے لازم ہے کہ جس دن اس کا وصال ہوا ہے اسی دن اس کی قبر کو پکا کر دیا جائے، اسی دن وہ گھر واپس نہ آئے کہ گھر مہمان بیٹھے ہوئے اور کھانا پک رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ خبردار، چونکہ وہ لوگ جو ایسے بدفعلیاں کرنے والے ہیں وہ پہلی رات کے ہی مردے کو نکال کے لے کے جاتے ہیں، دوسرے دن تو وہاں پہ سوائے مٹی کے رہتا کچھ ہے۔ جن علاقوں میں صوبہ سندھ کے کچھ علاقوں سے ایسی خبریں ہیں، بعض اور علاقے پاکستان میں ایسے ہیں، اگر یہیں پر اتنا شبہ بھی موجود ہو تو اس میت کے لواحقین کو چاہیے کہ اسی دن اس کی قبر کو پختہ کریں، تاکہ جسٹ پہلی یا دوسری رات میں کسی کو وہاں سے کوئی میت نکالنے کی جرت نہ ہو سکے۔ چونکہ قبر کچی ہوگی تو نکالنا پاسبل ہے، پختہ قبر سے نکالنا پاسبل نہیں، اس لیے اسی وقت خبر ہو جاتی ہے۔ جن علاقوں میں اگر ایسی سچویشن معاذ اللہ موجود ہے تو ان کے لواحقین کو ہم ہی امبفالے کرتے کہ پہلے دن بے شک وہ جانے والا جس طرح کا بھی تھا اس کی قبر کو پختہ کر دیا جائے۔ کیوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک میت کو تکلیف پہنچانا ایسے ہے جیسے زندہ کو تکلیف پہنچانا، اور اسلام میں جب بندہ وصال کر جاتا ہے اس کا ایک اکرام ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، حتیٰ کہ جب جنازہ لے کے جایا جائے تو اس وقت بھی حکم یہی ہے کہ جنازے کو اتنا تیز نہ لے کے چلو کہ میت کو جو ہے وہ اپنی جو اس کا جنازہ ہوتا ہے یا چارپائی ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کو تکلیف ہو، اتنا تیز بھی نہ لے کے چلو۔ اب یوں سمجھ لیں، اب یہ ہر علاقے کے تھوڑے سے قبر کے حوالے سے مسائل